بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر تاریخ ادبیات مسلمانہ نے پاکستان و ہند اردو ادب آغاز 20ویں صدی اور مدیر عمومی خواجہ محمد زکریا صاحب کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ آج میں نے بلکہ کل سے شروع کیا ہوا ہے۔ کل میں نے اس کتاب کے تمام ابواب کے نام اور اس کے جو حصے تھے وہ بتائے تھے، بھئی ہم اس ہر باب میں کیا کیا پڑھیں گے، اور آج جو ہے اس باب کا جو ہے اس کتاب کا جو باب ہے وہ باب نمبر 2 جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو جس کا نام ہے اردو زبان کی ابتدا کے چند معروف نظریات۔ تو اچھا، یہ کتاب اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ اس کتاب سے اردو ادب جو ہے میں نے سیکھا ہے، یہ بہت کمال کی کتاب ہے۔ تو اگر آپ واقعی اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو کے بارے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہوگی۔ اچھا، ایک لفظ ہے مسکت، تو اردو زبان کی ابتدا کے چند معروف نظریات۔ مسکت کا مطلب ہوتا ہے خاموش کر دینے والا، ساکت۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے الرغم۔ الرغم کا مطلب ہوتا ہے برعکس، برخلاف۔ اچھا، اس کے بعد یہ اہم چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سکرت ناٹکوں کے مکالمات میں پراکرت عام طبقوں سے تعلق رکھنے والے کرداروں کی زبان تھی۔ رفتہ رفتہ پراکرت میں بھی سکرت کی طرح علمی و ادبی اظہار کا ذریعہ بن کر عام سماجی سطح سے بلند ہوتی گئیں، اور عوامی بولیاں اب برانش کہلانے لگیں، جس کے اصطلاحی معنی بگڑی بولی کے ہیں۔ تو اس صفحے پر یہی کوئی دیا ہوا ہے جو آپ کے امتحان کے حوالے سے اہم ہے۔ اچھا، اس باب کے اگلے صفحے پر یہ ہائی لائٹڈ جو ہیں اہم نکات وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ پرانی اردو کی ابتدا جدید ہند آریائی زبانوں کے اسی تلو کے ساتھ ہوگی، یعنی پرانی اردو جو ہے اس کی ابتدا ہند آریائی زبانوں کے ساتھ ہو گئی۔ اردو کا تعلق ہند آریائی زبان سے ہے۔ دنیا کی کل 8 زبانیں ہیں، جن میں سے ہند آریائی زبان جو ہے اس سے اردو زبان نے جنم لیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں کیا لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس بھی یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اگلے صفحے پر جو سوال ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کہ مسعود سعد سلیمان لاہوری جو 1047 میں پیدا ہوئے 1121 تک ان کی وفات ہو گئی، یعنی 1047 سے لے کر 1121 تک ان کی زندگی تھی۔ انہوں نے اس زبان میں شاعری کی، کس زبان میں؟ ہندی زبان میں، اور عربی و فارسی کے علاوہ ایک اور دیوان ہندوی میں بھی ترتیب دیا، جس کی شہادت محمد اوفی کے لباب الالباب، یعنی محمد اوفی کا ایک تذکرہ ہے لباب الالفاظ، اور امیر خسرو جو ہیں ان کا دیوان جو ہے غرۃ الکمال جو ہے یہ اوپر زبر ہونی ہے، غرۃ الکمال کے دیباچے میں موجود ہے، یعنی کہ محمد اوفی جو ہے ان کا تذکرہ لباب الالباب اور امیر خسرو کا دیوان غرۃ الکمال، ان کے دیباچوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اردو کے پہلے شاعر مسعود سعد سلیمان ہیں۔ اچھا، امیر خسرو جو تھے ان کے 5 دیوان تھے، کہ کیا تھے؟ 5 دیوان، اور ان کو ریختہ کبانی بھی کہا جاتا ہے اور اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دیوان میسر ہو سکے ہیں۔ مسعود سعد سلیمان لاہوری کے دیوان ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ اچھا، امیر خسرو جو تھے وہ ایک مصرع ہندی میں لکھتے تھے اور ایک مصرع فارسی میں لکھتے تھے، تو اس لیے ان کی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ریختی کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ امیر خسرو برصغیر کی مختلف زبانوں کے فرق سے آگاہ تھے۔ امیر خسرو نے اپنی مصنوعی 9 سپہر کا مطلب ہوتا ہے 9 کا مطلب 9 اور سپہر کا مطلب آسمان، ٹھیک ہے، 9 سپہر کیا ہو گیا؟ 9 سپہر۔ امیر خسرو نے اپنی مصنوعی 9 سپہر میں بعض علاقوں کی الگ الگ زبانوں کا ذکر کیا ہے، جو یہ ہیں سندھی، لاہوری، کشمیری، بنگالی، کوڑی، گجراتی، تلنگی، موبری جن کو کنٹری کہتے ہیں، دور سمندری، اودھی یعنی دہلی، اس لیے انہوں نے لاہور جسے ابو الفضل نے ملتانی کا نام دیا ہے، اور دہلوی برج بھاشا کی الرغم، یعنی الرغم اس کا الٹ،
ہندوی کا ذکر کر کے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ یہ زبان مذکورہ بالا صوبائی یا علاقائی زبانوں کے مابین ایک بین العلاقائی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ یہی ہندوی رفتہ رفتہ نشو و نما یا نشو و ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اگلی چند صدیوں میں اردو کی موجودہ شکل اختیار کر گئی۔ اچھا، اگلے باب پر دیکھتے ہیں جی وہ کیا بات کی گئی ہے، اگلے بلکہ باب نہیں، اگلے صفحے پر۔ اس صفحے پر ہے جی سیاسی واقعات کے علاوہ پروفیسر شیرانی یعنی حافظ محمود شیرانی نے لسانی شہادتوں کے ذریعے بھی اردو، پنجابی اور ملتانی کی مماثلات قریبہ کو واضح کیا ہے اور کہا ہے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں کیا کہا ہے کہ پنجابی و اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں، اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور جو ہیں انہوں نے محمود شیرانی سے بالکل اختلاف کیا ہے، اور وہ اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ فتح دہلی یعنی 1206 میں جب قطب الدین ایبک نے باقاعدہ مسلمان حکومت کی بنیاد ڈالی دہلی میں، ٹھیک ہے۔ دہلی سلطنت 1206 سے لے کر 1526 تک رہی، اور 1526 میں پھر مغلیہ خاندان کی حکومت آ جاتی ہے۔ اچھا، اس صفحے پر چلنے ہیں۔ اس کے بعد محققین کا وہ گروہ سامنے آتا ہے جو لسانی کے اصولوں سے باخبر ہونے کے باوجود اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب کو بالکل نظر انداز کر کے دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، حالانکہ اردو کے سلسلے میں دہلی اور بعد میں لکھنؤ کی یہ مرکزی ابتدا سے زیادہ اس کے ارتقائی مدارے میں اہمیت رکھتی ہے۔ چلیں جی، دہلی اور نوئے دہلی کو اردو کا مولد قرار دینے میں ڈاکٹر مسعود حسین خان اور ڈاکٹر شوکت صاحبزواری پیش ہیں، یعنی ڈاکٹر شوکت صاحبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسین خان وہ کہتے ہیں کہ اردو دہلی اور نوئے دہلی سے اس کا جو ہے نا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، یہ لفظ ہے مولد، اس کو درست پڑھیے گا، مولد یعنی اس کا تولد ہوا، اس کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر شوکت صاحبزواری اردو کو میرٹھ اور دہلی کے نواح کی زبان قرار دیتے ہوئے اس کا رشتہ پالی سے استوار کرتے ہیں۔ کون جی؟ ڈاکٹر شوکت صاحبزواری۔ اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں مختلف محققین لسانی کی ان آراء پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تاریخی اور لسانی اعتبار سے یہ موقف قرین صحت معلوم ہوتا ہے کہ قدیم اردو ہندوی جس کو کہا جاتا ہے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب مسلمان شمال مغرب سے فاتحانہ انداز کے ساتھ برصغیر میں داخل ہوئے، اور قریب موجودہ مغربی پاکستان کے علاقوں میں ان کی مستحکم حکومت قائم ہوتی چلی گئی۔ اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں جی محققین لسانی کی ان آراء کا جائزہ لینے کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم اردو یعنی جس کو ہندوی کہتے تھے کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ یعنی 1000 عیسوی کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا تھا جب مسلمان فاتح شمال مغربی جو اب موجودہ مغربی پاکستان علاقوں میں بعد ہوئے، یہاں اسلامی اثرات بڑی صورت سے پھیلنے لگے۔ اچھا، دنیا کی بہت سی دوسری زبانوں کی طرح اردو بھی 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ پہلا ذخیرہ الفاظ، مفرد اور مرکب الفاظ، اسماء و صفات، دوسرا افعال اور روح، تیسرا صرف و نحو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جہاں تک پہلے عنصر ذخیرہ الفاظ کا تعلق ہے تو اردو کا دامن شاید دنیا کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے۔ اس معاملے میں ہر زبان اور دوسری زبان سے استفادہ کرتی ہے اور لین دین کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ اردو میں عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت، انگریزی اور پرتگالی، تو پرتگالی سے مجھے جو ہے نا ادبی ترکیب یاد آ گئی ہے، شراب پرتگالی سے مطلب خالص شراب وغیرہ بہت ہی زبانوں کا لفظی سرمایہ موجود ہے جسے اردو نے اپنے صوتی مزاج کے مطابق عام سماجی اظہار کے قدرتی اصولوں کے تحت ڈھال لیا ہے۔ مثلا یعنی بقول سید انشاء اللہ خان انشاء کیا کہتے ہیں، اردو میں آنے والا ہر لفظ اسی طرح صحیح ہے جس میں اردو میں بولا جاتا ہے، خواہ اصل میں اس کی شکل کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، پروفیسر سینتی کمار نے اردو، ہندی اور ہندوستانی کے مختلف رویوں کو جائزہ لیتے ہوئے ان کی مندرجہ ذیل مابر اشتراک خصوصیت گنوائی ہیں۔ اضافت کے لیے کہا کہ مثلا افضل کا ابا، افضل کی امی، حروف جار جو سے مثلا کتاب سے پڑھا۔ قدیم اردو، وسطی ہند، آریائی زبانوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اور نمبر 3 جو ہے ظرفیہ، میں پر، بازار میں، میز پر۔ اسم عامہ میں جو کیا ہے غیر فعلی حالت کی علامت جس کی۔ اور 5 نمبر مصدر جن کے اینڈ پر نون ہونا، چلنا پھرنا دوڑنا آتا ہے، یہ مصدر ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور نمبر 6 جو ہے علامت حالیہ نا تمام وہ فعل حال تا دوڑتا، یعنی ان کے آخر پر تے الفتحات ہیں، دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، کھاتا ہوا، تو یہ اس میں مفعول بھی ہوتا ہے، دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، کھاتا ہوا، پیتا ہوا، بلکہ اس میں فاعل ہوتا ہے، چلتا ہوا، کھاتا ہوا۔ علامت حالی تمام وہ فعل ماضی چلا رہا، اور 8ویں نمبر پر ہے، یہ 7ویں نمبر پر علامت حالیہ ہے، 8ویں نمبر پر علامت مستقبل، ان کے اینڈ پر گا آتا ہے، آئے گا، جائے گا۔ ڈاکٹر شوکت صاحب دوبارہ نے ان خصوصیت میں 4 کا مزید اضافہ کیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1 علامت مفعول، جو کو ہوتی ہے، حامد نے محمود کو مارا، تو کو جو ہے علامت مفعول ہے۔ اچھا، نمبر 2 علامت فعل نے جو کو علامت فعل کرنے، حامد نے محمود کو مارا، علامت جر ان تک، حرف جار جو ہوتے ہیں، گھر تک۔ اور نمبر 4 اسم متعلقہ میں غیر فعل کی علامت جمع، نون غنہ، لڑکوں کو مارا۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ لیکن پروفیسر چٹر جی اور ڈاکٹر شوکت صفدر نے اردو کی جو خصوصیات گنوائی ہیں، ان کی مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد کہیں 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں جا کر پوری طرح متعین ہوئی ہیں۔ قدیم اردو، جس کو ہندوی کہا جاتا ہے، میں یہ خصوصیات اپنی پرائی شکل میں ملتی ہیں، مثلا حرف جار سے کی بجائے تھے، تے، سوں، سیتی، ظرفیہ کے لیے میں، پر کی بجائے یہ کیا لفظ ہے جی، بوتیر پہ، علامت مستقبل گا کی بجائے سی کا استعمال، کو کی بجائے کوں، تک کی بجائے لگ وغیرہ صوفیہ کرام کے ملفوظات اور قدیم دکنی، گجراتی اور ہریانی تحریروں میں یہی صورتیں ملتی ہیں، یعنی کہ ان میں پرانی اردو کی صورتیں ملتی ہیں۔ اردو میں حروف صحیح جن کی مسمتوں کی تعداد باستثناء حائیہ 35 ہے، ان میں سے زے، خے، فے، غین عربی اور فارسی مشترک ہیں، پے، چے، گاف ہندی اور فارسی میں، اور قواف عربی اور ترکی میں۔ باقی حروف ان تمام زبانوں میں ہیں جن سے اردو نے استفادہ کیا۔ اچھا، نیکسٹ چلتے ہیں۔ حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں 3 حروف علت ہیں جو ان کے حروف تہجی میں شامل ہیں: الف، واو چھوٹی، اور 3 حروف علت خفیف ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ زبر، زیر پیش، انہی سے حروف علت کی مزید آوازیں بھی بنتی ہیں: واو معروف، واو مجہول، یا معروف، یا مجہول۔ تو اب یہ چیپٹر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اس باب کے حواشی کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یہ اس میں جو حواشی ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اچھا، انڈو آرین اور ہندی، ایس کے چٹر جی کی کتاب ہے، میں نے اوپر لکھا ہے کہ یہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہیں، لیکچر شیپ کے حوالے سے بہت اہم کتابیں ہیں۔ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ نقوش سلیمانی سید سلمان ندوی کی کتاب ہے۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانی ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے بڑا یہ مبہم سے 3 مبہم سی کتابیں ہیں، مبہم سمجھ لیں یا ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے تو داستان زبان اردو شوکت صاحب دواری، تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان، ٹھیک ہے، اور اردو زبان کا ارتقاء شوکت شاہ دواری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کا ارتقاء اور داستان زبان اردو شوکت صاحب دواری کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ساری کتابیں شوکت صاحب دواری کی ہیں۔ اردو زبان کا ارتقاء اور داستان زبان اردو، یہ بھی داستان اردو ڈاکٹر شوکت صاحب دواری کی ہیں، اور تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہندوستانی لسانی کا خاکہ احتشام حسین کی کتاب ہے۔ دریائے لطافت جو ہے اردو میں پہلی گرامر کی کتاب ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے مرزا قتیل شفائی نے علم روز کے بارے میں لکھا تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ خان انشا نے لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حصہ انشاءاللہ خان انشا کا ہے، تو اس وجہ سے یہ کتاب انشاءاللہ خان انشا کے اس کے جو ہے نا مصنف جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے مترجم جو ہیں اس کتاب کے دریائے لطافت کے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ہیں، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ہیں۔ تو آج باب جو دوسرا ہے، مختصر تاریخ ادبیات اردو، آج خواجہ زکریا صاحب کی کتاب جو ہے اس کا دوسرا باب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اچھا، پہلا باب میں نے آپ کے گوشت گوار اس لیے نہیں کیا، آپ کے اس لیے اس کے مین پوائنٹ یا ابتدائی نکات یا اہم نکات آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہے، تو میں نے آج جو ہے اس کتاب کا دوسرا چیپٹر جو ہے، دوسرا باب جو ہے اس سے شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ کل تیسرے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ آپ تک کے لیے اتنے کافی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔